اولاد انسان کے لیے وہ خوبصورت تحفہ ہے، وہ خوبصورت پیٹ کا پھل ہے جو کہ خدا نے بہت ہی ہمیں جو ہے نا وہ خوشیوں سے اور پیار سے سونپا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا کی سب دولت سے، سب شہرت سے اور سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں رحمت شیری پر۔ یہاں پہ نیا ہوا تھا، اس کا لانچ ہوا تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنے آئے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کو لینے کے لیے آئے تھے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ اور یہاں کافی رونق اور بہت زیادہ رش تھا، یہاں تک کہ میں ویڈیو بھی بہت صحیح سے بنا نہیں پائی، کیونکہ اتنے لوگوں میں جو ہے وہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کہ کوئی اور کیپچر ہونا تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا اگلے بندے کو ایسے ڈسٹرب کرنا۔ تو پھر میں نے بس یہاں سے اوپر سے بنائی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے اور یہاں کی چیزیں کیسی ہیں۔ تو یہاں 15% ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا۔ تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ اولاد انسان کے لیے جو ہے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بے شک امیر ہے، غریب ہے، جب وہ اپنے بچوں کو جھومتے اور خوش ہوتے دیکھتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور صبح سے شام تک ماں باپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے بچے آرام سے رہیں، کھائیں پئیں اور سکون کی زندگی جئیں۔ اور یہاں دیکھیں میرا بیٹا بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی پسند کی چیزیں لی تھی، اور یہی ضد کر رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ باہر سے آپ یہ چیزیں لے کے دو۔ وہ پیزے کے لیے بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور کیک اور یہ چھوٹے موٹے بسکٹ اور یہ سب چیزیں مٹھائی بھی ہم نے تھوڑی سی لی۔ تو بے شک ہم لوگ اتنے نہیں بھی ہمارے پاس وسائل ہوتے، تو شکر ہے خداوند کا کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہر ماں باپ کا یہی دل ہوتا ہے کہ وہ بے شک غریب ہو یا امیر ہو، وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کھلائے، اچھے سے اچھے پلائے۔ تو یہاں دیکھیں اتنا زیادہ رش تھا کہ بس کھڑا ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 15% نہیں بلکہ فری میں دے رہے تھے، اتنا زیادہ رش تھا۔ اور یہ یہاں کا جو ہے بہت ہی پیارا انہوں نے یہاں ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو یہ سارے نقلی تھے لیکن اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، شاور بھی تھا سب، مطلب کہ لائٹنگ وغیرہ یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بلڈنگ کو تیار کیا ہوا تھا تو ہم لوگ بہت ہی یہاں پہ آئے اور بہت اچھے سے ہم نے انجوائے کیا، کیونکہ بچوں کے ساتھ شام کو تھوڑی دیر، سارا دن عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تھک رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ہمارا بھی مائنڈ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے، اور بچے بھی تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تھوڑا سا گھما لاتے ہیں باہر سے، تو اس سے بچے بھی کافی فریش ہو جاتے ہیں، اور میرا بھی مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو گیا تھا۔ اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ سارا دن اتنی محنت کرتی ہو تو تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑا سا بجٹ اپنے اوپر ضرور خرچ کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے بھی خوش ہوں، کیونکہ انسان کما کس لیے رہا ہوتا ہے، بچوں کے لیے اتنا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنا کما رہا ہوتا ہے، اتنا کھپ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خوش ہوں۔ اور اس لیے ہم تھوڑا سا بچوں کو گھمانے لے کے گئے۔ اور یہاں دیکھیں یہاں سارا آتے ہی برتھڈے، اس کو برتھڈے کرنے کا بہت شوق ہے، پہلی بار ہے کہ اس نے یہ کیک کھایا، ورنہ یہ کیک خود نہیں کھاتی، یہ ہمیں کھلا رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں یشوا اپنا پیزا بھی دکھا رہا تھا، اور یہ سب چیزیں ہم لوگ وہاں سے انڈے بھی لے کے آئی اور بسکٹ بھی لے کے آئے ان لوگوں کے لیے، اور یہ پاپے اور ڈبل روٹی اور یہ سب چیزیں ہم نے وہاں سے بائی کی، ربڑی وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بس یہ ہے کہ روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہے، انہوں نے لنچ لے کے جانا تھا صبح، تو یہ سب چیزیں پھر میں نے سوچا چلو وہیں سے لے آتے ہیں اور تھوڑا سا گھومنے آتے ہیں۔ اور یہ ربڑی تھی تھوڑی سی، ہم نے جو ہے یہ ربڑی بھی لی تھی، پتہ نہیں آدھا کلو تھی یا 1 پاؤ تھی۔ اور یہ ہے کہ بچے بس خوش ہو جاتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بچے آپ کے بہت ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سارا تو بس برتھڈے کرتی ہے، ہر جتنے بھی ہمارے گھر کیک آ رہے ہوتے ہیں بس وہ اپنے پاپا کو بولتی ہے پاپا میں نے ہیپی لینا ہے، تو برتھڈے نہیں بولتی، ہیپی بولتی ہے کیک کو، تو پھر اس کا پاپا جو ہے اس کو لے کے دیتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو یہاں کافی ورائٹی تھی، کافی چیزیں تھی، یہ جو رحمت شیری پہ ہوتی ہے تو یہاں پہ نیا لانچ ہوا تھا تو انہوں نے 15% ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوا تھا،
اور پھر ہم نے چیزیں تو لانی تھی تو ہم نے سوچا تھوڑا سا یہاں سے نا آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھو. اور ابھی 29 تاریخ تک میرے خیال میں نا یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہے، تو اگر آپ نے بھی یہاں سے کچھ بائی کرنا ہوگا تو آپ بھی لے لیجیے گا. تو یہاں پہ کافی انہوں نے نا باسکٹ میں یہ سارا سامان بھی مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی تھی. اور یہاں پھر میں گھر پہ آئی تو یہ صبح کا ٹائم تھا، وہ تو ہم لوگ رات کو ہی گئے تھے، اور یہ صبح کا ٹائم تھا تو صبح پھر میں نے آٹا گوندھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائے پراٹھے، کیونکہ بچے تو پھر آئے نا اسکول سے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، تو پھر میں نے پراٹھے بنائے. تو یہی ہوتا ہے بس بچوں کے ساتھ جو ہے نا، بے شک ہم لوگ کتنا بھی کھپ لے جتنا بھی کر لے، لیکن اپنے بچوں کو دیکھ کر نا ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو خوش دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی جو ہے نا ٹھکانہ نہیں ہوتا. بے شک ہمیں ذرا بھی بچوں کو ذرا بھی کوئی تکلیف ہو تو ایک ماں باپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ خوش رہیں اور سکون سے رہیں. تو یہاں میں پھر اپنے بچوں کے لیے نا پراٹھے بنا رہی تھی. ان کو نا آج کل چوکور پراٹھے میں نے ان کو بنا کے دیے ہیں نا تو ان کو بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو پھر میں نے نا آج چوکور پراٹھے بنائے، چائے کے ساتھ ان کو پراٹھے سرو کیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، تو مجھے یہی تھا کہ میں فٹافٹ سے نا ان کو پراٹھے بنا کے دوں، کیونکہ یہ اسکول سے آئے تھے تو انہوں نے نا ٹیوشن جانا تھا. تو پھر میں نے ان کے لیے نا پراٹھے بنائے. تو بڑا بیٹا ہے نا وہ تو ٹیوشن بھی جاتا ہے، پھر کمپیوٹر پہ بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سارا دن اس کو تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا. تو میں تو پھر گھر پہ ہی ہوتی ہوں، تو صبح سے لے کر شام تک بس بچوں کے ساتھ یہی کر رہی ہوتی ہوں. اور اس کو بھی ایسی کڑک کڑک کرسپی کھانا بہت اچھا لگتا ہے. تو میں اس کے لیے نا پراٹھے بنا رہی تھی. باقی اپنا سکون اور اپنی جو دولت ہوتی ہے وہ اولاد ہی ہوتی ہے. ہم غریبوں کے پاس اور اتنے محل نہ بھی ہوں، نہ بھی وسائل ہوں، تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے، اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو ایک دن آئے گا کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے اور ہمیں دیکھیں گے، اور ہمیں ہمارے گھر میں اور بھی زیادہ خدا کرے گا خوشیاں آئیں گی. بس اسی امید سے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو نا پال پوس رہے ہوتے ہیں. اور جب یقین جانے بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے نا، تو وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ. کہ انسان اتنا ایفرٹ کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے. اب ہمارے ابا نہیں ہے، تو ابا ہوتا تھا نا تو وہ جتنا بھی ہمارے ساتھ تھوڑا بہت بھی کبھی غصہ بھی کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی بھاگ کے ہمارے پاس آ جاتا تھا نا، ہمارے سر پہ پیار دیتا تھا، ہمیں پوچھتا تھا کہ کیسی ہو کیسی نہیں ہو. تو اب ان کی کمی بھی کبھی بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ باپ ہوتا ہے. بے شک بھائی کتنا بھی پیار کرے، بہنیں کتنی بھی ہوں، ماں باپ کا پیار جو ہوتا ہے نا وہ سب سے افضل ہوتا ہے. کہ ماں باپ آپ کو ہر غلطی سے، ہر تکلیف میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ انہیں نہ اپنے بچوں کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ انہیں اپنے بچوں کی کوئی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے. بس وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی بھی حال میں نا وہ خوش رہیں. بے شک انہیں ڈانٹتے ہیں ان کی غلطیوں پہ، لیکن پھر بھی ڈانٹ کر بھی وہ انہیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لگا لیتے ہیں. آپ پیار دیتے ہیں کہ بیٹا، پیار سے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. پھر پہلے ڈانٹ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہی ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرتے. تو یہاں دیکھیں میں ساتھ ہی ساتھ مشین بھی لگائی ہوئی تھی، اور یہاں میں کپڑے بھی جو ہے نا وہ نتار رہی تھی، پانی کے سے نکال رہی تھی. تو ہمارا یہی ہے بس جو ہے نا پیپ لگا لیتی ہوں میں، اور اسی طرح میں بس فٹافٹ سے اپنے کپڑے جو ہے نا وہ کھنگالنا شروع کر دیتی ہوں. تو میں نے بیٹے کو بولا ذرا سا دکھا دو کہ میں کپڑے کس طرح سے نکال رہی ہوتی ہوں پانی سے. اور یہاں دیکھیں میں نے ساری صفائی وغیرہ بھی کر لی. بچے اسکول جاتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صفائی وغیرہ یہ سارے کام جو ہے نا ان کے اتنے سے پہلے نپٹا لوں. پھر یہ کپڑے تھے اور ان کو کھانا بھی میں نے دے دیا اور کپڑے بھی دھو لیے، تو یہ کافی میرا جو ہے نا پھر سارا دن کا کام جو ہے نا نپٹ گیا. تو میں بس اسی طرح سے سارا دن اپنے کاموں میں الجھی رہتی ہوں اور کرتی رہتی ہوں. اور سارا دن بس بے شک آپ کام صبح بھی کر لیتے ہو نا، پھر چھوٹے بچوں کی ماؤں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ نا کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان کے کام سارا دن کچھ نہ کچھ نکل رہے ہوتے ہیں. تو آج کا میرا جو ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا.
تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنی دعاؤں میں اور اپنے پیار میں سپورٹ میں یاد رکھنا۔ اور میں اپنے سپورٹ کرنے والوں کو بس یہی کہوں گی کہ پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں روز اتنی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہوں، اتنی محنت سے ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں۔ اور اپنی کمنٹ میں بھی مجھے جو ہے نا وہ یاد رکھیں اور کمنٹ کریں، تاکہ اپنے قیمتی رائے کا میرے ساتھ اظہار کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں کپڑے بس اس طرح سے کھنگال کے رکھتی جاتی ہوں، کیونکہ میرے کپڑے نا زیادہ نہیں ہوتے، نے آپ کو بتایا نا میں کپڑے زیادہ جمع ہونے نہیں دیتی۔ تو یہ بچوں کا یونیفارم تھا، بچے آئے تھے تو پھر میں نے ان کا یونیفارم وغیرہ بھی دھو دیا، میں نے سوچا چلو دوسرا پریس کر دیتی ہوں، اور یہ والے جو کپڑے ہیں نا یہ میں اچھے سے میں نے دھو کے رکھ دیے۔ تو اسی طرح بس یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام نپٹاتے جاتے ہو نا۔